اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ سے میت کو فائدہ۔ نماز جنازہ ایک ایسا عمل ہے جو مرنے والا خود نہیں کرتا بلکہ دوسرے زندہ مسلمان جنازہ پڑھتے ہیں۔ حمد و ثنا، درود شریف اور مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مرنے کے ساتھ ہی اس کا عمل والا نظام تو منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اگر زندہ انسانوں کا نماز جنازہ پڑھنا، دعا اور عبادت اس کی بخشش و مغفرت کا سبب نہ ہو، اس کی بلندی درجات کا سبب نہ ہو اور اس کے لیے فائدے اور نفع کا باعث نہ ہو تو پھر نماز جنازہ کا عمل بے سود اور بے معنی ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور پڑھنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرشد یزنی نے حضرت مالک بن حبیرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کے جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھیں مگر یہ کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عالم برزخ میں نیک پڑوسی کا فائدہ نہ صرف یہ کہ ایک شخص کی دعا ہی سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ نیک شخص کا خبر میں پڑوس ملنے سے بھی گناہ گار کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نیک مسلمان مر جائے تو روئے زمین کا ایک ایک خطہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کو میرے اندر دفن کرنا۔ جب کوئی کافر یا بدعمال فاسق و فاجر مرتا ہے تو زمین کا ہر خطہ توبہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کہیں یہ میرے اندر دفن نہ ہو، باری تعالیٰ اسے مجھ سے دور لے جا، یعنی زمین کی خاک کے ذرے بھی بدبخت سے بدعمال سے گریز کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے پڑوس میں دفن کیا کرو، کیونکہ جس طرح برے پڑوسیوں سے اس دنیا میں پڑوسیوں کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اس طرح برے پڑوسیوں کی خبروں سے خبر والوں کو آخرت میں بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب عذاب اترتا ہے تو اس کے عذاب کے اثرات اس کے گرد و نواح کا ماحول متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ عذاب ایک شخص پر اترتا ہے لیکن پڑوسی اس شخص کے عذاب کی تپش سے بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ جس طرح برا پڑوسی کسی دوسرے پڑوسی کو نقصان نہ بھی پہنچائے لیکن پھر بھی محض اس کے شر کی وجہ سے پڑوسی پریشان رہتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر میں عذاب پانے والے شخص کی وجہ سے ارد گرد کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کرو کہ اپنی میت کو نیکوں کی خبروں کے ساتھ دفن کرو۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک کے پاس دفن کرنے سے اس مرنے والے کو فائدہ ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، برے کے عذاب سے تکلیف پڑوسی کو ہوتی ہے تو اچھے کے ثواب کا فائدہ اس پڑوسی کو کیوں نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں اس امر کی تائید ہے کہ ایک شخص مدینہ پاک میں فوت ہو گیا، اسے دفن کر دیا گیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی خبر پر ان کا جانا ہوا اور دیکھا کہ وہ بخشا جا چکا ہے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ تیری بخشش کا سبب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اپنے اعمال کی بنا پر تو میں اسی عذاب کا مستحق تھا جسے آپ دیکھ گئے تھے۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ فوت ہو گیا اور اسے لا کر میری قبر کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ اس کے دفن ہوتے ہی اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تو اگر مجھ پر لطف و کرم کرتا ہے تو پھر میں اپنے ارد گرد کے 40 خبروں کی بخشش کی شفاعت کرتا ہوں۔ بس اس نے شفاعت کی، اللہ نے اس کی شفاعت قبول کر کے ارد گرد کے ان 40 خبروں والوں کو بخش دیا، ان میں بھی آ گیا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عبداللہ بن نافع المزنی روایتی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، پس اسے دفن کیا گیا۔ ایک شخص نے اسے دیکھا کہ وہ دوزخیوں میں سے ہے، پھر چند دن بعد اسے اہل جنت میں دیکھا گیا، پس اس سے اس انعام کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صالح شخص کو دفن کیا گیا، اس نے اپنے 40 پڑوسیوں کی شفاعت کی، میں بھی اس میں سے تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ زندہ کوئی نیک کام کرے، دعا کرے، ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال کرے اور ان سے آگے گزر جانے والوں کو فائدہ نہ پہنچے، بلکہ کبھی ایک خبر والا شفاعت کر کے دوسرے خبر والے کی شفاعت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔